سوال شامل کرتے ہیں جی۔ عمران ہیں لاہور سے، شادرہ سے۔ یہ کہتے ہیں جی آپ لطائف کو روح کے اعضائے رئیسہ کہتے ہیں، لیکن یہ نفس کیا ہے؟ کیا یہ بھی لطیفہ روح ہے؟ میں نہیں کہتا، اس شعبے کے سارے بزرگ کہتے ہیں۔ صحیح، ہو سکتا ہے انہوں نے ہمارے پروگرام میں سنا ہو اور وہ اس لیے ویسے میں تصحیح کر دوں کہ یہ میں نہیں کہتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، ان کی تعلیمات سے اخذ کر کے سارے بزرگان دین جو تصوف سے متعلق تھے وہ کہتے ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ نفس جو ہے، جب آگ مٹی ہوا پانی ملتی ہے تو اس سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ صحیح، اس کا مادہ مادی اجزاء سے ہے۔ جب بدن انسانی میں جب یہ عناصر اربع ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے جو چیز ایک الگ پیدا ہوتی ہے وہ نفس۔ صحیح، اس لیے نفس کی زیادہ نگاہ مادی فوائد، مادی لذات کی طرف رہتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ لطائف جو ہیں یہ انسانی بدن میں رکھے گئے ہیں روح کے لیے، یہ اصل روح کے ہیں۔ یعنی انسان کو مجدد لسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ انسان 5 چیزوں سے مرکب ہے، مٹی، ہوا، پانی، آگ اور نفس، یہ درست نہیں ہے۔ انسان 10 چیزوں سے مرکب ہے، 5 یہ اور 5 لطائف عالم امر کے ہیں، قلبی، روحی، سری، خفی، اخفا۔ یہ عالم امر کے ہیں، یہ روح کے ساتھ آتے ہیں۔ بالکل صحیح، یہ عالم امر کی نعمت ہے۔ جب روح بدن میں داخل ہوتی ہے تو یہ 5 لطائف بھی آ جاتے ہیں۔ اب ان کو مستقل کرنا، ان کو روشن کرنا کہ جس طرح ہم بدن کو غذا دے کر اس کو پالتے بڑھاتے جوان کرتے طاقتور رکھتے ہیں، دوا کرتے ہیں، غذا دیتے ہیں، اسی طرح یہ لطائف 5 جو ہیں یہ روح کی غذا بھی ہیں، دوا بھی ہیں۔ جب ان پہ محنت کی جاتی ہے، روح قوی ہو جائے نفس سے تو نیکی کی طرف لے جاتی، نفس طاقتور ہو جائے روح سے تو برائی کی طرف لے جاتی۔ اچھا، نفس کا کام برائی ہی ہے؟ نہیں، نفس نیک بھی ہو۔ قرآن نے 3 درجے بتائے۔ نفس بنیادی طور پر مادے کی طرف کھنچتا ہے، اصل کی طرف، تو وہ نفس جو ہے وہ امارہ ہے، یعنی برائی کا حکم کرنے والا۔ صحیح۔ اگر روح اس سے تکڑی ہو جائے، اسے افسوس ہونے لگے اپنے ان مادی کرداروں پر کہ یار یہ تو میں غلط کر رہا ہوں، اسے نفس لوامہ کہا ہے، ملامت کرنے والا نفس۔ صحیح۔ برائی پر خود نفس بھی برائی پر خود کو ملامت کرتا ہے، میں نے یہ کام کیا تھا لیکن بڑا غلط کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ روح کے تابع ہو کر نیک ہو جائے تو قرآن کریم نے اسے نفس مطمئنہ کہا ہے کہ وہ نفس جو مطمئن ہو گیا، اپنی جگہ پہنچ گیا۔ صحیح، صحیح۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ترجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اسے آخرت میں کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلا جا۔ تو نفس کے 3 مزاج ہیں۔ اگر آپ اس کا دھیان نہیں رکھیں گے تو ہمارا رہے گا، آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا۔ اگر آپ یہ لطائف اور روح کو غذا دیں گے، روح طاقتور ہوگی تو پھر وہ ابتداً لوامہ ہو جائے گا۔ برائی اگر کر بیٹھے گا تو خود اسے افسوس ہوگا، نہیں کرنا چاہیے، پچھتائے گا۔ اس سے ترقی کرے گا تو مطمئنہ ہو جائے گا، گویا روح کے ساتھ فنا ہو کر انہی کاموں میں لگ جائے گا۔ بالکل صحیح، اور اسے اللہ نے نفس سبحان مطمئنہ اللہ، سبحان اللہ۔ عبد الرحمن